الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم ناظرین، پروگرام فہم القرآن میں حافظ محمد رفیق آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج 26ویں شب ہے رمضان المبارک کی، انشاءاللہ ہم 26ویں پارے کا مطالعہ کریں گے۔ سورہ احقاف کا بھی آغاز قرآن مجید کی عظمت اور قرآن مجید کے تعارف سے ہو رہا ہے کہ یہ اللہ عزیز و حکیم کی نازل شدہ کتاب ہے، یعنی وہ اللہ جو اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اس کتاب کو نازل کیا۔ اس کی ایک ایک بات سچ ہے، اس کی ایک ایک بات قول فیصل ہے، لیکن ان کے لیے کہ جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، جو اس زندگی کو اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت اور غنیمت سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کو بالحق پیدا کیا ہے اور ایک وقت مقررہ تک کے لیے، یعنی یہ کوئی کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنا کر ایک کھیل کھیلنا چاہا، اور نہ ہی یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی، اس کو ایک محدود وقت کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ اگر یہ محدود وقت کے لیے ہے، بامقصد ہے، تو پھر ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ جس دن اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال کے مطابق ان کے نتائج ان کے حوالے کریں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہی قیامت کا دن ہے کہ جس میں جنتی لوگ اور جہنمی لوگ بالکل الگ ہو رہیں گے۔ دنیا کے اندر تو اس میں کوئی شک نہیں، اکٹھے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ اصل بات ہے کہ جن لوگوں نے انکار کر دیا ہے وہ ان چیزوں سے کہ جن سے ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے، خبردار کیا جا رہا ہے، منہ پھیرنے والے ہیں۔ اور پھر خاص طور پر کیونکہ وہ لوگ اعتراض کرتے تھے کہ یہ ممکن نہیں کہ اللہ کا کلام ہو اور ناممکن ہے کہ یہ شخص اللہ کے پیغمبر ہوں، تو حضور سے کہلوایا قل ما کنت بدعا من الرسل، اے پیارے پیغمبر اعلان فرما دیجئے میں بھی کہ رسولوں میں سے نیا رسول نہیں ہوں، انوکھا رسول نہیں ہوں، میں اسی سلسلے کی کڑی ہوں۔ وہ بھی سارے کے سارے حضرت آدم اور ان کی اولاد میں سے تھے، انسان تھے، میں بھی اسی طرح کا انسان ہوں۔ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور نہ میں یہ جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، اور نہ ہی میں یہ جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ ان اتبع الا ما یوحى الی وما انا الا نذیر مبین، میں بھی پیروی کر رہا ہوں اس چیز کی جو وحی کی جا رہی میری طرف، اور میں صرف اور صرف واضح طور پر خبردار کر دینے والا ہوں۔ یعنی اگر تم نے اس چانس کو مس کر دیا تو یہ ایک بہت بڑے گھاٹے کی بات ہوگی۔ آگے قرآن مجید خاص طور پر کفار کا یہ قول نقل کرتا ہے کہ وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، کفار نے اہل ایمان سے کہا کہ اگر یہ قرآن مجید کوئی بہتر چیز ہوتا تو یہ لوگ ہم سے آگے نہ بڑھ جاتے۔ یہ ان کی ایک سوچ ہے، مادی سوچ۔ ان کا یہ خیال ہے کہ جب ہم دنیا میں ان سب سے آگے ہیں اور دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس سے ہم محروم ہوں، یہ ہمارے دانا ہونے کی، عقل مند ہونے کی بھی نشانی ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ جب دنیا میں ہم ان سب سے آگے ہیں تو اگر یہ دین بھی کوئی ایسی چیز ہوتا، کوئی بہتر چیز ہوتا تو ہم لپک کر اس کو قبول کرنے والے بنتے، ہم ان سے پیچھے نہ رہ جاتے۔ تو قرآن کا تبصرہ کہ اِذ لم یہتدوا بہ فسیقولون ھذا افک قدیم، اب جب کہ یہ اس سے رہنمائی حاصل نہیں کر سکے، ہدایت حاصل نہیں کر سکے قرآن کے ذریعے سے، یہ تو خود خواہشات کے بندے بن کر
ڈھور ڈنگروں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، فرمایا کہ لازماً کہیں گے یہ قرآن تو ایک پرانا جھوٹ ہے، جو پہلے سے اس طرح کی باتیں لوگ بھی ڈراتے تھے، اور یہ پیغمبر بھی ایک اس طرح کا ڈراوا دے کر کے اللہ کا کلام میں ہمیں ڈراوا دے رہے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ گویا کہ وہ اپنے اس جھوٹ کو، اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے قرآن مجید کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں حسن سلوک کا حکم دیا ہے، کہ اس کی ماں کس طرح اس کی پیدائش اور اس کی پھر اس کے بعد تعلیم تربیت، اس کو پالنے کا جو معاملہ ہے، فرمایا کہ حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ۔ محترم ناظرین، بریک کا وقت ہو چکا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ محترم ناظرین، پروگرام میں دوبارہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم یہ 26ویں پارے کا مطالعہ کر رہے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے حقوق اور اس کے ساتھ نیکی کا حکم دیا ہے، اور یہاں خاص طور پر فرمایا کہ اس کی ماں نے اس کو پیٹ میں رکھا بڑے دکھ اور تکلیف کے ساتھ، پھر اس کو تکلیف کے ساتھ ہی جنم دیا، اور پھر اس کا پیٹ میں رکھنا اور اس کا دودھ پلانا پھر یہ 30 مہینوں میں ہے۔ یعنی اس سے اشارہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کے ان خدمت کو، پرورش کو، محبت کو، سب کو جانتے ہیں، پھر حقوق ادا کرتے ہیں، فرمائے کہ یہ حقوق انسان کو اللہ کے حقوق کا شعور عطا کرتا ہے، کہ کس طرح ماں باپ شفقت اور محبت کے ساتھ اس کو پالتے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ یہی انسان جب اپنے شعور کو، بلکہ قرآن کے یہاں الفاظ ہیں 40 سال کو جو انسان کی ذہنی بلوغت کی زندگی وہاں پہنچتا ہے، تو پھر وہ اپنے پروردگار سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ، جس طرح تو نے میرے ماں باپ کے دل میں محبت ڈالی، تو نے ہی مہربانی کی، یا اللہ یہ تیرا احسان ہے۔ پھر وہ اپنے بارے میں دعا کرتا ہے، اپنی اولاد کے بارے میں دعا کرتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ اس عمر کے پہنچنے کے بعد تو پھر آدمی کی زندگی کے اندر ایک سنجیدگی پیدا ہونی چاہیے۔ جو لوگ اس عمر تک پہنچنے کے بعد بھی سنجیدہ نہیں ہوتے ہیں، معلوم ہوتا ہے وہ ہمیشہ بچے ہی رہتے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ جو اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کریں گے وہی اللہ کے حقوق بھی پہچانیں گے۔ اور جس طرح حدیث کے الفاظ ہیں کہ من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، شکر ادا نہیں کرتا، وہ کبھی اللہ کا بھی شکر گزار بندہ بن کر نہیں رہتا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے جنات کا ذکر کیا ہے کہ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ جنات کی ایک جماعت کو لے، آپ تشریف لے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف، تو آپ تلاوت کر رہے تھے، وہ آئی جماعت، قرآن مجید کو سنا، اور قرآن مجید سننے کے بعد پھر واپس اپنی قوم کی طرف گئے، اور وہ بڑے خوش، کہنے لگے کہ ہم نے کتاب سنی کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، کہ جو حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور سیدھا راستہ بتاتی ہے، اور اپنی قوم کو جا کر بتاتے ہیں کہ ہماری قوم کے لوگوں، تم اس اللہ کی داعی کی اس دعوت کو قبول کرو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور ان کے الفاظ ہیں وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جو اللہ کے داعی کی دعوت قبول نہ کرے گا فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِ أَوْلِيَاءَ، نہ تو وہ زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والا ہے، اور نہ ہی اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی اور کارساز بن سکتے ہیں کہ جو اس کو اللہ کی پکڑ سے بچا سکتے ہیں۔ اس کی پوری تفسیر سورہ جن میں آئے گی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے بہت تبصرہ کیا ہے، تقریباً پونے دو صفحات پر ان کی گفتگو پھیلی ہوئی ہے، ان کے تاثرات ہیں کہ ایک ہی مرتبہ انہوں نے قرآن مجید کو سنا اور اس کے بعد ایمان، بلکہ وہ منذر اور داعی بن گئے اپنی قوم کے لیے۔ اس کے بعد سورہ محمد کے اندر خاص طور پر صلی اللہ علیہ وسلم کہ کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ جنگ کے اصول اور ضابطہ بیان کیا گیا ہے، اور پھر سورہ فتح میں خاص طور پر فرمایا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو ایک واضح فتح عطا فرما دی ہے۔ اس واضح فتح سے مراد جو ہے وہ صلح حدیبیہ ہے، کیونکہ غزوہ احزاب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 میں خواب دیکھا کہ آپ عمرہ فرما رہے ہیں، پھر آپ نے اس کہا اس لیے کہ اللہ کے پیارے پیغمبروں کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں، وہ بالکل ایک صحیح چیز۔ تو صحابہ کرام آپ کے ساتھ شریک ہوئے، اور تقریباً 1500 کے قریب صحابہ کرام کے ساتھ آپ تشریف لے گئے، لیکن حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا گیا، اور اس کے بعد پھر سفارت کا معاملہ چلا، اور پھر ایک معاہدہ ہوا کہ 10 سال مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان یہ معاہدے کی مدت طے کی گئی، اور اس کی شرائط میں سے یہ تھا کہ اس سال تو مسلمان واپس چلے جائیں، اگلے سال 3 دن کے لیے ہم مکہ کو خالی کر دیں گے تاکہ یہ عمرہ کر سکیں۔ اور دوسری شرط یہ تھی کہ جو شخص بھی مسلمان ہو کر مکہ سے مدینہ جائے گا اس کو مسلمان واپس کریں گے، اور اگر کوئی وہاں سے آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ اور تیسری شرط پھر یہ تھی کہ
عرب کے جتنے بھی قبائل ہیں وہ سب آزاد ہیں، جن کے ساتھ وہ اپنا معاہدہ کریں، حلیف بننا چاہیں، اس میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے، یہ بظاہر تو یہ جو صلح کی گئی ہے دب کر کی گئی ہے، اور اکثر صحابہ کرام کے دل جو تھے دل گرفتہ تھے کہ گویا کہ ہم نے یہ صلح جو ہے وہ ان کی شرائط پر کی ہے، لیکن اللہ نے اس کو فتح مبین قرار دیا۔ پھر اسی سے یوں سمجھیں کہ پورا عرب جو ہے اور فتح مکہ کا راستہ ہموار ہوا ہے۔ اور اسی کے بارے میں فرمایا کہ منافقین کا یہ معاملہ تھا کہ وہ کہنے لگے کہ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا۔ جب یہ واپس منافقین آئے اور انہوں نے معذرتیں کی، جھوٹے بہانے بنائے، تو فرمایا کہ تمہارا تو یہ خیال تھا کہ اب یہ اللہ کے رسول بھی کبھی واپس نہیں گے اور اہل ایمان بھی کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ فرمایا کہ یہی ایک گمان تھا جو تمہارے دلوں کے اندر خوبصورت بنا کر پیش کیا گیا، اور تم اپنے اس خیال اور اپنے طرز عمل سے تباہی کے کنارے پر پہنچ گئے۔ اور اس کے بعد سورت کے آخر میں خاص طور پر فرمایا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں، نرم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، تم دیکھو گے کہ وہ رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں۔ محترم ناظرین، بریک کا وقت ہو گیا، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ محترم ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ ہم سورہ فتح کی آخری آیت دیکھ رہے تھے، اس میں فرمایا کہ تورات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی جو تمثیل دی گئی وہ یہ ہے کہ وہ کفار پر انتہائی سخت اور آپس میں یعنی اہل ایمان کے ساتھ انتہائی نرم، اور تم دیکھو گے کہ وہ رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں۔ فرمایا کہ ان کی نشانی ان کے چہروں پر سجدوں کے اثرات ہیں۔ ذالک مثلا فی التورات، یعنی ان کا آپس میں کس طرح کا معاملہ ہے، یہی دین چاہتا ہے کہ اہل حق کے ساتھ وہ کس طرح رہیں، اور کفار جو اللہ کی دھرتی پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق غصب کرتے ہیں اور ظالم بن کر رہتے ہیں، اللہ کے پیغمبر بھی ان کے لیے ننگی تلوار اور اہل حق بھی ان کے لیے، یہ ان کی غیرت کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر ظالموں کو اس طریقے سے دن دناتا ہوا نہ چھوڑیں۔ اور پھر ان کا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، رکوع سجود، اللہ کے ساتھ ایک مخلصانہ تعلق۔ اور انجیل میں بھی ان کی مثال دی گئی ہے کہ جیسے کھیتی ہوتی ہے، وہ اپنی سوئی نکالتی ہے، پھر اس کو سہارا دیتی ہے، پھر وہ موٹی ہوتی ہے، پھر وہ اپنی نال پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بھی اسی طریقے سے اس معاشرے کے اندر کامیابی دیں گے، ترقی دیں گے، اور فتوحات پر فتوحات آئیں گی، اور اس معاشرے پر دین جو ہے وہ غالب آ جائے گا۔ سورہ حجرات کے اندر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اہل ایمان مت پیش قدمی کرو، مت آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ مراد یہ ہے کہ بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے احکامات کی وہ پیروی کرتا ہے۔ اس کی تمثیل بھی دی گئی ہے کہ بندہ مومن کس طرح ہوتا ہے، یعنی اس مسلمان معاشرے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے، آپ کا لایا ہوا دین، آپ کی سنت، اس کی کیا اہمیت ہے۔ اور پھر خاص طور پر فرمایا کہ آپ کی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم، اور مت پکارو اس کو آواز دے کر جس طرح کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال سارے کے سارے ضائع ہو جائیں اور تمہیں شعور ہی نہ ہو۔ یہ ادب، احترام۔ اور اس کے بعد ان کو پھر بتایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، یعنی یہ خیال نہ کرو کہ ان کی رشتہ داریاں کسی کے ساتھ، لیکن یہ واضح رہے کہ اللہ کے رسول کے ادب اور احترام میں کچھ کمی کوتاہی ہوئی تو تمہاری ایمان کا بھی خطرہ ہے، تمہارے اعمال بھی ضائع ہو جانے والے ہیں۔ اور پھر خاص طور پر فرمایا کہ اگر اہل ایمان کے درمیان کوئی آپس میں دو گروہ لڑ پڑیں تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اہل ایمان تمہارا پھر کام یہ کہ ان کے درمیان تم صلح کراؤ، تم یہ نہ خیال کرو کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ فرمایا کہ پھر صلح کے بعد بھی اگر کوئی زیادتی کرتا ہے دوسرے پر تو پھر تم لڑو اس کے ساتھ کہ جو زیادتی کر رہا ہے، تاکہ وہ پھر رجوع کرے اللہ کے فیصلے کی طرف۔ پھر اگر وہ رجوع کرے تو پھر تم صلح کراؤ ان کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ، اور پورا انصاف کرنا بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ گویا کہ مسلمان معاشرے کی جو نوعیت ہے
وہ آپس میں کس طرح رہتے ہیں، آگے بھی فرما دیا کہ سارے اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی اپنے بھائیوں کے درمیان تم صلح کراؤ اور اللہ کا تقوی ہر وقت پیش نظر رہے، یہی تمہارے لیے اللہ کی رحمت کی ایک خاص یہی ذریعہ ہے۔ یعنی اہل ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر دو فریق آپس میں لڑ پڑے ہیں تو وہ امپارشل ہو کر نہ رہیں بلکہ ان کے درمیان صلح کرائیں اور حق جس کے ساتھ ہو اسی کا ساتھ دیں، اور پھر اس سے نہ گھبرائیں کہ کون طاقتور ہے، ورنہ ظالم اور ظلم میں بڑھتا چلا جائے گا۔ اور فرمایا کہ عدل و انصاف اللہ تعالیٰ کو یہ بہت ہی پسند ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کچھ ہدایات دی ہیں کہ اگر تم اپنے معاشرے کے اندر اتفاق چاہتے ہو، باہمی محبت چاہتے ہو، تو پہلی بات فرمائی کہ لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ اہل ایمان مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور اسی طرح عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ یہ گویا کہ دوسرے کو حقیر سمجھ کر اس کا مذاق اڑانا، یہ انسان کے دلوں کو ایک دشمنی سے دوچار کرنے والی چیز ہے۔ اور پھر دوسری بات فرمائی کہ ولا تلمزوا انفسکم، اور تم اپنے بھائی بندوں پر عیب نہ لگاؤ، ان پر طنز، استہزاء، طعنے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور اسی طرح آپس میں ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو۔ فرمایا کہ کیا ہی بری چیز ہے کہ انسان فسق و فجور میں ایمان کے بعد نام پیدا کرتا ہے، یہ بندے مومن کی شان کے خلاف ہے۔ اور پھر فرمایا کہ زیادہ گمانوں سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان جو ہیں گناہ ہیں، یعنی حسن ظن ہمارے معاشرے کی اصل جان ہے، سوء ظن یہ تو یوں سمجھے کہ انسان کو خود بیماری روگ لگانے والی چیز ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ولا تجسسوا، تم جاسوسی نہ کرو، کسی کے جو معاملات ہیں اس کی ٹوہ میں نہ لگو، پھر ہمارے یعنی اس سے پھر انسان اور کئی بیماریاں جو ہیں وہ انسان کے اندر لگ جاتی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے جبکہ وہ اس کو ناپسند کرتا ہے؟ یعنی کسی کو بدنام کرنے کے لیے اس کی کمزوریاں، اس کی برائیاں جو ہیں معاذ اس لیے کہ وہ اس کے پیٹھ پیچھے بیان کی جائیں کہ وہ اپنا دفاع نہ کر سکے۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور ہم نے تمہارے کنبے، قبیلے، برادریاں، ذاتیں بنائی ہیں لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یعنی یہ ذاتیں جو ہیں، جس طرح انسان کا قد ہے، اس کی شکل ہے، اس کی زبان ہے، یہ بھی تعارف ہیں، تو یہ ذاتیں بھی جو ہیں اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ فرمایا تمہیں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ یہ ہے اسلامی معاشرے کے اندر کہ ان چیزوں کو بنیاد بنا کر تم کرو گے برادری اور ذات وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تعارف کی چیز ہے، یہ برتری کی چیز نہیں ہے۔ برتری کی چیز تو انسان کے اعلیٰ اخلاق ہیں، تقوی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعلیٰ اقدار کا حامل بنائے اور قرآن کی تعلیمات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔